اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152۔ فاذکرونی، پس یاد کرو مجھ کو، اذکرکم، میں یاد کروں گا تم کو۔ فاذکرونی، پس یاد کرو مجھ کو، اذکرکم، میں یاد کروں گا تم کو، واشکروا لی، اور شکر کرو لی، واسطے میرے، اور شکر کرو میرے لیے، ولا تکفرونی، اور مت کفر کرو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہونے کے بعد اس کا ذکر کرو، اسے یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا ذکر دنیا کی محفلوں میں کرو، میں تمہیں فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا بہترین طریقہ نماز ہے، اور دوسرے اذکار بھی اٹھتے بیٹھتے کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں، خواہ ہم نے وہ مانگی یا نہیں مانگی، ان نعمتوں کا شکر ضروری ہے۔ انسان ہر حال میں بے بس ہے، وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں، وہ تو اپنی سانسوں کا بھی مالک نہیں۔ یہ سانسیں جو ہم لے رہے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہماری سانسیں کھینچ لیں، ہمیں سانس لینے میں دشواری ہو، ہاسپٹل میں ہمیں آکسیجن لگ جائے تو کتنا پیسہ لگے گا؟ ہم تو وہ پیسہ ایفورڈ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم اپنے رب کی دی ہوئی مفت کی سانسوں کو استعمال کر کے کبھی شکر نہیں کرتے۔ ہم دن رات اس رب کی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن نعمتیں دینے والے رب کو یاد ہی نہیں کرتے۔ ذرا سوچو، اگر اللہ سورج کی روشنی ہی لے جائے تو تمام دنیا میں کیا سے کیا ہو جائے؟ کون لا سکتا ہے ایسی روشنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں لا سکتا۔ تو پھر اے انسان، تو غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ کیوں اپنے رب کی طرف نہیں پلٹتا؟ کیوں اسے یاد کر کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا؟ کیوں اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے؟ دن رات نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ نعمتیں پانے کے بعد اگر کبھی کوئی نعمت تم سے چھین لی جائے تو ناشکری نہیں کرنی۔ ہر حال میں رب کے شکر گزار بندے ہی بننا ہے۔